جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات زندگی کے سلسلہ میں آج کا پروگرام شیب ابی طالب کے بارے میں ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل خاکسار درخواست کرتا ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں، اور بالخصوص اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اس مضمون کو آسان پیرائی میں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ اس پروگرام کو اردو زبان میں پیش کرنے کے بعد اسے انگلش زبان میں بھی پیش کیا جا رہا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار نے بیان کیا ہے کہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات زندگی کے سلسلہ میں آج کا پروگرام شیب ابی طالب کے بارے میں ہے۔ گزشتہ پروگراموں میں بیان کیا جا چکا ہے کہ کفار مکہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالمقابل ناکام ہو رہے تھے۔ انہوں نے آپ کے چچا ابو طالب کے پاس دو وفود یکے بعد دیگرے بھیجے کہ وہ آپ کو آپ کے مشن سے روک دیں۔ انہوں نے آپ سے براہ راست رابطہ کر کے بھی آپ سے درخواست کی کہ آپ اس مشن کو چھوڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بار یہی جواب دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور آپ اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ قریش کا وفد حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار سے بھی ناکام واپس لوٹا تھا، اور مکہ کے نمایاں افراد مثلاً حضرت ابوبکر، حضرت حمزہ اور حضرت عمر نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ قریش مکہ نے بخوبی یہ جان لیا تھا کہ ابتدا میں حضرت حمزہ اور حضرت عمر نے مخالفت کی اور بعد میں وہ مسلمان ہو گئے۔ ان لوگوں کے قبولیت اسلام میں ایک مخفی پیغام تھا، یہ کہ اس طرح آہستہ آہستہ تمام لوگ اسلام قبول کر لیں گے۔ اس لیے کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سخت قسم کی منصوبہ بندی کرنے کا پروگرام بنایا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے تمام افراد، خواہ مسلم ہوں یا غیر مسلم، ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے، اور اگر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت سے دستبردار نہ ہوں تو انہیں ایک جگہ محصور کر کے تباہ و برباد کر دیا جائے۔ سامعین و ناظرین کرام، لہذا تمام رؤسائے قریش نے ایک معاہدہ تیار کیا۔ اس معاہدہ میں قبائل بنو کنانہ بھی شامل تھے۔ یہ معاہدہ نبوت کے 7ویں سال محرم کے مہینے میں لکھا گیا۔ اس معاہدہ میں لکھا گیا کہ تمام قبائل قریش بنو ہاشم اور بنو مطلب کے افراد کا مکمل طور پر سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں، یہ کہ اگر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت سے دستبردار نہ ہوں تو ان کو ایک جگہ قید کر کے تباہ و برباد کر دیا جائے۔ اس معاہدہ میں لکھا گیا کہ کوئی شخص بنو ہاشم اور بنو مطلب سے کسی قسم کا کوئی لین دین نہیں کرے گا، اور نہ ہی ان لوگوں کے ساتھ کوئی رشتہ کرے گا، اور نہ اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق رکھے گا، اور نہ ان کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز جانے دے گا جب تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں کے سپرد نہ کر دیا جائے۔ یہ معاہدہ لکھا گیا اور رؤسائے قریش کے اس معاہدہ پر دستخط ہو گئے، اور اس معاہدہ کو خانہ کعبہ کی ایک دیوار کے ساتھ قومی معاہدہ کے طور پر لٹکا دیا گیا۔ چنانچہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو ہاشم اور بنو مطلب کے ساتھ شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے۔ شیب ابی طالب بنو ہاشم کا ایک خاندانی درہ تھا۔ چند ایک وہ مسلمان جو بنو ہاشم اور بنو مطلب میں سے نہ تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ابو لہب آپ کا حقیقی چچا تھا،
اس نے کفار مکہ کا ساتھ دیا۔ سامعین و ناظرین کرام، شیب ابی طالب میں محصوری کے ایام بہت سخت تھے۔ مسلمان کئی دن بغیر کھائے پیے گزارتے تھے۔ ان ایام میں بعض اوقات بعض مسلمانوں نے سوکھے چمڑوں کو ابال کر، نرم کر کے اور صاف کر کے کھایا۔ بچے بھوک اور پیاس کی وجہ سے روتے اور ان کے رونے کی آوازیں دور دور تک جاتی، اور قریش مکہ ان آوازوں کو سن کر خوش ہوتے تھے۔ شیب ابی طالب کے ارد گرد کے ماحول کی نگرانی کی جاتی تھی، مگر سارے کفار ایک جیسے نہ تھے۔ بعض نرم دل لوگ چوری چھپے رات کے اندھیرے میں شیب ابی طالب کی دیواروں کے اوپر سے کچھ کھانے پینے کی چیزیں پھینک دیتے تھے۔ یہ مصیبت قریباً 3 سال تک جاری رہی۔ اس عرصہ میں مسلمان صرف حج کے مہینوں میں باہر نکل سکتے تھے۔ کفار قریش میں سے بعض شریف اور نرم دل لوگ ان مظالم کو جان کر بہت تکلیف محسوس کرتے تھے، مگر وہ بے بس تھے، وہ آواز نہ اٹھا سکتے تھے۔ مگر جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ان لوگوں کو آواز اٹھانے کا موقع مل گیا۔ وہ اس طرح یہ کہ جب اس معاہدہ پر قریباً 3 سال کا عرصہ گزر گیا تو ایک دن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہے کہ اس معاہدہ کی تحریر سوائے اللہ کے نام کی مٹ چکی ہے اور وہ کاغذ بھی کھایا جا چکا ہے۔ ابو طالب فوراً خانہ کعبہ میں پہنچے۔ اس وقت سے کعبہ میں روسائے قریش بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے چچا ابو طالب نے ان سے کہا کہ تمہارا یہ ظالمانہ معاہدہ کب تک چلے گا؟ میرے بھتیجے نے بتایا ہے کہ اس معاہدہ کی تحریر سوائے اللہ کے نام کی مٹ چکی ہے۔ جائیں اور وہ معاہدہ دیکھیں۔ میرا بھتیجا ہمیشہ سچ بات ہی تو کہتا ہے۔ اب بھی دیکھیں کہ میرے بھتیجے کی یہ بات کہاں تک درست ہے۔ اس پر بعض لوگوں نے کہا کہ ہاں دیکھنا چاہیے۔ وہ معاہدہ دیکھا گیا تو واقعی مٹ چکا تھا۔ اس پر بعض لوگ اشتعال میں آ گئے، مگر چند شریف روسائے قریش کو اس ظالمانہ معاہدہ کے خلاف آواز اٹھانے کا موقع مل گیا۔ یہ لوگ کعبہ سے باہر نکلے اور کفار مکہ کی ایک دوسری مجلس میں گئے۔ ان میں سے ایک بہادر شریف آدمی نے کفار مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے قریش، تم مزے سے زندگی گزار رہے ہو اور تمہارے مسلمان بھائی مصیبت میں دن گزار رہے ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف کیا گیا معاہدہ ظالمانہ ہے۔ اس معاہدہ کو قائم نہ رہنا چاہیے، اس کو منسوخ کر دینا چاہیے۔ اس کے دوسرے ساتھیوں نے بھی اس کی تائید کی۔ ابو جہل نے بڑے زور سے کہا کہ یہ معاہدہ قائم رہے گا، کوئی شخص اس معاہدہ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ایک شخص نے کہا کہ جب یہ معاہدہ لکھا گیا تھا ہم اس وقت بھی راضی نہ تھے۔ یہ بحث جاری تھی کہ ایک شخص مطعم بن عدی نے اس معاہدہ کو ہاتھ میں لیا اور اس معاہدہ کے بوسیدہ کاغذ کو پھاڑ دیا۔ پھر یہ چند ایک بہادر اور شریف لوگ ہتھیار لگا کر شیب ابی طالب کے دروازہ پر گئے اور معصورین مظلوم مسلمانوں کو شیب ابی طالب سے باہر نکال لائے۔ یہ بعثت نبوی کے 10ویں سال کا واقعہ ہے۔ شیب ابی طالب کے عرصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفا شعار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے چچا ابو طالب کی صحتوں کو بہت نقصان پہنچا۔ وہ دونوں بہت کمزور ہو گئے تھے۔ شیب ابی طالب سے رہائی کے فوراً بعد آپ کے چچا ابو طالب فوت ہو گئے اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی وفات پا گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ شکریہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ In the name of Allah, the Gracious, the Merciful. Dear listeners and viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. At the moment, I am going to express my thoughts on the biography of Hazrat Muhammad, peace be upon him, relevant to Shayb Abi Talib.
Shib is an Arabic word. Its meaning is a pass or valley. So the meaning of Shib Abi Talib is the valley which was owned to Abi Talib, the uncle of the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him. It was the narrow enclosure of possession of Abu Talib. When the chiefs of Quraysh in Mecca made the social boycott, then the Holy Prophet, peace be upon him, and his supporters were compelled to take shelter in that lonely place. Before I go ahead, I would like to state that if you understand and find this program interesting and enjoyable, please could you go ahead and leave a like, share it with your friends and family members, and also interact with your children and make sure they have an understanding of this topic. And finally, could you please subscribe to the channel? Thank you. Dear listeners and viewers, it has been mentioned in my previous programs that the infidels of Mecca were failing to do their planning against Hazrat Muhammad, peace be upon him. They sent their 2 delegates after one another to his uncle Abu Talib to request to Hazrat Muhammad, peace be upon him, to stop his mission. They also requested to the Holy Prophet directly to stop his mission, but every time he replied that it was the divine mission and he could not stop it. The delegation of Quraysh also returned in failure from the court of the king Najashi of Abyssinia. Some prominent people of Mecca such as Hazrat Abu Bakr, Hazrat Hamza and Hazrat Umar accepted Islam. The disbelievers of Mecca were well aware that Hazrat Hamza and Hazrat Umar at first they opposed Hazrat Muhammad, peace be upon him, but at last they embraced Islam. They were afraid that all the people of Mecca would gradually convert to Islam sooner or later. They devised a plan against the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, and Muslims. They decided to boycott socially all the people of Banu Hashim and Banu Muttalib, whether they were Muslims or non-Muslims. If the supporters of Hazrat Muhammad, peace be upon him, do not give up to defend him, they would be imprisoned in a lonely place and destroyed. All the chiefs of Quraysh prepared an agreement. The tribes of Banu Kinana also joined in this agreement. It was written in the month of Muharram, the 7th year of prophethood. The text of the agreement was the following: nobody will have any kind of relationship and dealing with Banu Hashim and Banu Muttalib as trade, money transaction and marriage. They will not allow anybody to supply them with any kind of food, drinking and eating. This agreement will last until the people of Banu Muttalib and Banu Hashim give up to defend Hazrat Muhammad, peace be upon him. The chiefs of Quraysh signed the agreement and it was hanged against the wall of Kaaba. So the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, besieged himself along with Banu Hashim and Banu Muttalib in the valley of Abu Talib. This pass was the possession of the family of Banu Hashim. A few Muslims who were not from the tribe of Banu Hashim and Banu Muttalib, they also joined with the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him. Abu Lahab, the real uncle of the Holy Prophet, also sided with the disbelievers of Mecca. Dear listeners and viewers, the period of the siege of Abu Talib's valley was hard-hearted. Sometimes Muslims remained fasting from necessities for many days. They boiled hard and dried some pieces of leather to soften and clean them to eat. The children cried of hunger and thirst, and their crying was heard from a long distance. The disbelievers of Mecca enjoyed their cries, and they had to picket the surrounding of the valley of Abu Talib. But all disbelievers were not equal to deal with the Muslims. Sometimes some tender hearts disbelievers threw some things to eat for the beleaguered people over the walls of the valley in the dark. The ordeal continued for 3 years. The Muslims could go only outside of that valley in the sacred months. Some noble and tender conscious disbelievers had severe pain to know violence and severity against Muslims. They were helpless to do any kind of help for Muslims, but God brought an opportunity so that the keen people could raise their voices against this oppression. About after 3 years of this agreement, one day the Holy Prophet, peace be upon him, said to his uncle Abu Talib that Almighty Allah told him the writing of that agreement erased except for the name of Allah, and its paper also became rotten and decayed. Abu Talib went to the Kaaba in haste. Some chiefs of Quraysh were sitting there. He addressed to them, "How long would last your oppressive treaty? My nephew told me on the base of divine guidance that the writing of that agreement erased except for the name of Allah. Let you go and check that agreement. My nephew always speaks the truth." Some people said that certainly we should check that agreement. When it was seen, it was erased. Some people were burning to know this. But some noble people got an opportunity to raise voice against that oppressive agreement. They came out of the courtyard of Kaaba and went to another assembly of infidels. Among them, a brave and nobleman addressed them and said, "O Quraysh, you were enjoying your life while your Muslim brothers were in misfortune condition. The agreement against the Muslims is the severe painful matter. This agreement should not have
have to last. It should have been abolished at once. His other fellows also seconded. Abu Jahl insisted upon to continue it and said nobody could touch it. Another man said that he disagreed to write it for the first time. The discussion was taking place. A noble and brave man named Matam bin Adi took that rotten page and tore it. And then some brave and noble people went in arm at the door of the valley of Abu Talib and brought out the beleaguered Muslims. It happened in the 10th year of prophethood. During the period of the valley of Abu Talib, the calamities affected the health of Hazrat Khatija, the wife of Hazrat Muhammad peace be upon him, and his uncle Abu Talib. They were very weak physically. Soon after the realization of the valley, Abu Talib expired, and then Hazrat Khatija also expired. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. The Holy Prophet Hazrat Muhammad peace be upon him gave name to that year, Amul Huzn, the year of grief. Thank you.